میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی 2 آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے ماتحت کچھ بولوں، کچھ سناؤں، کچھ سنیں۔ اس سے قبل ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء شافعی روز جزا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی ماشاء اللہ تبارک و تعالی۔ سید صاحب بہت ہی اچھوتے انداز میں بالکل سادگی کے ساتھ اصلاح معاشرہ پر بول کے گئے ہیں۔ اگر اسی موضوع پر، اگر انہی باتوں پر دھیان دیا جائے تو یہ زندگی، ہماری زندگی جو ہے کامیاب زندگی بن جائے۔ مجھے اور آپ تمامی حضرات کو بخوبی، ہم تمامی حضرات واقف ہے کہ ہمارا یہاں آنا، بیٹھنے کے پیچھے کی مقصد کیا ہے۔ ہم تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ شادی خانہ آبادی کی محفل میلاد سجائی ہوئی ہے، اور اس محفل میلاد سے گھر والوں کو ہماری طرف سے صدہا مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں جہاں ہر دنیا کے کونے کونے میں لوگوں نے دنیا کے ایکٹروں کو پسند کیا، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اس گھر والوں نے، اور جو بھی آج اس خاکدان گینتی پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، دین مصطفیٰ، اسلام، قرآن پاک کے اصول و ضوابط کو صرف اور صرف موت کے وقت ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں یاد کرتے ہیں، ان تمام کو صدہا مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جہاں دنیا نے دنیا کو پسند کیا، وہاں رسول اللہ کے غلاموں نے قرآن کی تعلیم کو پسند کر کے اس کا ذکر کروایا۔ اسی کے متعلق جہاں سید صاحب نے چھوڑا وہیں سے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک وقت نے اجازت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اپنے بندوں سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے بندو تمہارے لیے آخری امت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، یعنی تم اپنی زندگی کو گزارنا چاہو، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ غم کا موقع ہو، چاہے وہ تم پر ظلم و زیادتی کی جائے، چاہے کتنے بھی تکلیف میں ہو، چاہے کتنی بھی خوشی میں ہو، تو جینا زندگی کس انداز میں ہے تو میرے محبوب آمنہ کے لال سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا کی زندگی کو دیکھ لینا، اور پھر غلاموں کا حق ہی یہی ہے کہ وہ اپنے آقا کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اسی کا نام غلامی ہے۔ ابھی سید صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو زندگی کا سلسلہ جو ہے شروع ہوتا ہے، انسان جب زندگی جو ہے، میں نے قرآن پاک میں ارشاد، قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی جس کی ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اعظم کی زندگی کو تم اپنی زندگی میں لاؤ، عمل پیرا ہو جاؤ، اور دوسری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ یہ دونوں آیتیں الگ ہیں، دونوں کا موضوع الگ ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ہو سکا وقت نے اجازت دی روشنی ڈالتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بندو تم میرے محبوب کی زندگی کو جو ہے دیکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارو، اور یہی مسلمانوں پر حق ہے، یہی ایمان والوں کی پہچان ہے۔ لیکن کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے ہی چراغ سے۔ یہ دنیا ہے مسلمانوں، اس دنیا میں ہمیں ہی نہیں بلکہ کسی بھی شے کو ہمیشہ کے لیے جینا نہیں ہے۔ یہ جو شادی کی اتنی خوشی کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس شادی کے خطبے میں آیتیں پڑھی، ان آیتوں میں بھی انہوں نے ڈر یہ بتایا کہ بندو تم اپنے رب سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، وہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کتاب قرآن مجید روکتی ہے اس سے رکو، جس پر جو ہے چلنے کا سبق دیتی ہے اس کے مطابق جو ہے چلو۔ لیکن ہم نے کیا کیا، قرآن پاک کی تعلیمات کو پسے پشت ڈالا، اسی لیے بربادی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ لیکن آج بھی اس پرفتن دور میں جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو سینے سے لگایا، آج وہ اپنی اس زندگی میں بھی کامیاب
کامیاب ہیں اور آخری زندگی میں بھی کامیاب ہیں۔ ہمیشہ زندگی میں ایک نقطہ یاد رہے کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے قید خانہ ہے، ہمیں آخری زندگی وہاں جا کے جینا ہے۔ یہاں خوشی بھی آئے گی، یہاں غم بھی آئے گا، اور رہی بات غم کی تو رسول اللہ کی غلامی کا پٹا جو گلے میں ڈالا ہے تو غموں کے بادل بھی برسیں گے۔ جب رب اپنے بارگاہ میں کسی بندے کو مقبولیت عطا کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے جو ہے آزمائے گا بھی، تو ہر لمحے میں ثابت قدم رہنا ہے، خوشی میں کہیں اتنا نہ جھومنا ہے کہ ایمان سے باہر ہو جائیں، اور غم میں کہیں اتنے الفاظ ایسے نہیں بولنے ہیں کہ تب بھی ایمان سے باہر ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بندو تم اپنی زندگی کو میرے محبوب کی زندگی کی جو ہے طریقے سے انہوں نے جو تمہیں کہا اسی کے مطابق زندگی گزارو، جو میرے محبوب نے کیا وہی کر کے آ جاؤ، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اب زندگی جیئیں کیسے؟ آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں چلتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا امام الانبیاء یا سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیں تو صحیح ہم گنہگاروں کو ہم زندگی کیسے جیئیں؟ ہمارے جو ہے جب ماں کے پیٹ سے جیسے ہی اس دنیا میں پہلا قدم ہوتا ہے، پہلی چیخ ہوتی ہے، اس جگہ سے لے کر کے جو ہے اپنی جو آغوش مادر سے لے کر کے لحد تک اپنی زندگی کو کیسے گزاریں؟ کاش کہ ہم نے قرآن سے سیکھا ہوتا، کاش کہ ہم نے قرآن سے پوچھا ہوتا، کاش کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کو مسلمانوں پڑھا ہوتا۔ رات دن امام الانبیاء کی سیرت اپنے غلاموں کو یہ آواز دے رہی ہے کہ غلاموں دور جانے کی بات نہیں ہے، آج ہم نے اپنی اسی دنیا کے فانی دنیا کے مٹنے والے ایک ٹرون کو اپنی زندگی میں بسا لیا ہے۔ ہمارے گھر دیکھو، ہمارا قدم دیکھو، ہمارا جسم دیکھو، ہماری چال چلن دیکھو، ہمارا طور طریقہ دیکھو، ہماری رسمیں دیکھو، ہمارے جو ہے بات کرنے کا ڈھنگ دیکھو، تو یہ دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے۔ کاش کہ ہر موڑ پر دنیا کو چھوڑ کر کے رسول اعظم کی غلامی کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہی جو ہے غلامی کے دعوے پر دلیل دی ہوتی تو یہ عالم نہیں ہوتا۔ اب زندگی جیے کیسے؟ امام الانبیاء سے پوچھو تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں دنیا نے تمہیں کہا صبح تمہاری جب آنکھ کھلے ٹیویاں شروع کرو، ایکٹروں کو دیکھو، برے سے برے گانے سنو، یہ دنیا تمہیں سبق دیتی ہے، لیکن میں آمینہ کا لال، میں محبوب پروردگار ہوں، میں ایسا کوئی کام تمہیں نہیں بتاؤں گا جس سے تمہاری یہ دنیا بھی اجڑ جائے اور وہ دنیا بھی اجڑ جائے۔ کہا جب بھی تم اپنے بچے کو پیدا کرو، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کی تربیت اس انداز سے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے تو جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک بالغ نہیں ہوتا تب تک اس کے ماں باپ کا اس پر حق ہے کہ اس کی اچھی تربیت کریں۔ یہ جو بڑھاپے میں ماں باپ مولویوں پر یا در پر جا کر کے یہ عریضے پیش کرتے ہیں کہ کیوں مولانا ہمارے ماں جو ہے یا کیوں پیر صاحب ہمارے بیٹے وفادار نہیں ہے؟ مسلمانوں وفادار ہو کیسے سکتے ہیں؟ وفاداری کا جو پارٹ تھا، وفاداری کا جو سبق تھا، وفاداری کی جو زندگی تھی وہ ہم نے اپنی اولاد کو بتائی نہیں، بے وفاؤں کا کلیئر ہم نے بتایا، تو اب بے وفائی نہیں کریں گے تو اور ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ رسول اعظم کے جو غلام ہیں ان پر فرض یہ ہے کہ آقا کی غلامی کے مطابق اپنے بچوں کو بھی پالے، اپنی زندگی بھی گزارنے سے ملے گا کیا؟ جب بندہ شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو یہ دنیا بھی جی رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر کام کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ ہے اسلامی زندگی، دنیا بھی کامیاب ہو رہی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو رہی ہے۔ بچوں کی پرورش کیسے کی جائے تو دنیا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ خراب سے خراب گانے سناؤ، جو چھوٹے سے چھوٹے کپڑوں والی جو ہے لڑکیوں کو دکھاؤ، یہ دنیا نے درس دیا۔ قربان جائیں آمینہ کے لال کے تیری ذات پر، ذرا آپ بتائیں تو ان کی سیرت سے یہی آواز آتی ہے۔ حدیث کریمہ کو اٹھائیں، حدیث پاک میں امام الانبیاء فرماتے ہیں یاد رکھو میرے غلاموں، اے رب کے بندو، اے مومنو، جب تمہارے گھروں میں اولاد پیدا ہو تب اس پیدا ہونے سے لے کر کے 7 برس تک جو ہے تمہارے گھر کا ماحول ایسا ہو۔ اب اس حدیث پاک کو اٹھائیں، اپنے ہر بندہ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہاں امام الانبیاء نے جو بتایا
و طریقہ کہاں آج ہمارے گھروں کی رسم و رواج ہے۔ رسول اعظم نے فرمایا 7 سال تک بچہ تمہارے گھر میں رہے، باہر کی کوئی تعلیم حاصل نہ کرے۔ عرض کیا جب عرض کریں تو مولا کے پروردگار کے محبوب ذرا بتائیں تو ایسا کیوں؟ تو اب یہ سائنس جواب دیتی ہے کہ بچہ جب تک انجان ہوتا ہے تب تک بچہ وہی کرتا ہے جو اس کے ماں اور باپ کرتے ہیں، جو اس کی جو ہے بھائی کرتے ہیں، جو اس کے گھر میں ہوتا ہے وہی بچہ 7 سال میں وہ سیکھتا ہے، پھر 7 سال کے بعد وہی کرنا شروع ہوتا ہے اور پھر وہی کرتا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں کا حال دیکھیں، جو ہے لمحہ کبھی بھی ایک لمحہ بھی ہمارے گھروں سے جو ہے ٹی ویاں بند ہونے کا نام نہیں لیتی، گانے پانا بند ہونے کا نام نہیں لیتے۔ کبھی اپنے بچے کو رات کو دسترخوان پہ بٹھا کر کے بٹھایا ہے کہ رسول اللہ کا دین کیا ہے؟ بیٹا یہ اپنے آقا کا دین ہے، بیٹا یہی حقیقت ہے، یہ دنیا مٹ جانی ہے۔ نہیں مسلمانوں، ہم نے درس وہ دیا، ٹیویاں دکھائی، کہا بیٹا تجھے بڑا ہو کر کے یہ بننا ہے، بیٹا تجھے یہ بننا ہے۔ آخرکار ہوتا ایسا ہے کہ بیٹا بنتا ہے وہ، جب وہ بن جاتا ہے جو دنیا نے بتایا تو باپ کو لات مار دیتا ہے۔ امام الانبیاء نے جو کہا تھا وہ ہم نے کیا ہوتا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بچہ 7 سال تک جو ہے رہے اپنے گھر میں، اسے کہیں باہر کی تعلیم کے واسطے نہ چھوڑے، بلکہ اس کے سامنے امام الانبیاء نے فرمایا کہ میاں بیوی یعنی اس کے ماں باپ دونوں کبھی جھگڑا تک نہ کرے، نہ باپ ماں کے سامنے، نہ باپ اپنی جو ہے اس بچے کا باپ اس کی ماں کے سامنے نہ اس کو گالی دے، نہ اسے گالی گلوچ کرے، نہ دبوچے، کیونکہ اگر آج باپ گالیاں دیتا ہوگا تو کل بیٹا بڑا ہو کر کے اپنی بیوی کو بھی گالیاں دے گا۔ یہی تو نبی کا دین ہے، یہی مسلمانوں نبی کا دین زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ باپ یہ جو ہے گالیاں دے گا تو بیٹا کون سا بڑا ہو کر کے اللہ کا ولی بنے گا؟ جو اللہ کے رسول نے فرمایا 7 سال تک بچہ جو ہے اس کا مادر علمی، اس کا مدرسہ، اس کا گھر ہے۔ اب ہمارے گھروں کا حال دیکھیں تو صحیح، کبھی کلمہ تک نہیں پڑھایا، اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بچہ 7 سال سے بڑا ہو جائے تو اب اسے تم جو ہے نماز کا حکم دو۔ ظاہر بات 7 سال کی عمر میں اس کے ماں اور باپ اگر گھر میں نماز پڑھتے ہوں گے تو بچہ بھی آپس میں سجدہ کرتا ہوگا۔ ہاں اس کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ کس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ کون سی تسبیح پڑھی جا رہی ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ ثواب کیا ہے، لیکن جب بڑا ہوگا تو اسے یہ یاد آئے گا یہ وہ راستہ ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے دیا ہے، اور یہی حق اور سچ ہے۔ مسلمانوں یہ رسول اعظم نے زندگی ہمیں سکھائی ہے، اور یہاں پر یہ حدیث پاک ختم نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تب تک اسے اپنے گھر میں رکھو، کیونکہ اس کا مادر علمی جو ہے اس کی ماں کی گود ہے۔ ابھی سید صاحب بیان کر کے گئے ہیں کہ ماں نیک ہوگی، رشتہ ڈھونڈیں تو کس بنا پر ڈھونڈیں، رشتہ چاہے لڑکے کا ڈھونڈیں چاہے لڑکی کا ڈھونڈیں تو ڈھونڈیں کیسے؟ آگے چلیے حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرتے چلے جہاں تک مجھ سے ہو سکا۔ جب بچہ 7 سال سے بڑا ہو جائے امام الانبیاء نے فرمایا اب اسے تم نماز کا حکم دو، انگلی پکڑ کر کے مسجد تک لے جاؤ اور بتاؤ بیٹا یہ نماز یوں پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنی پڑے گی، یہ رب کی طرف سے فرض ہے بندے پر، اور جب فرض ہے تو رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ سے نوازا ہے، جسم سے نوازا ہے، جو ہے ماں باپ جیسی دولت سے نوازا ہے، زمین جاگیر سے نوازا ہے، بڑے بڑے قبیلوں سے نوازا ہے، تو ہمارا بھی اتنا فرض بنتا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ عبادت کریں، کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی تعریف کریں۔ جب باپ ایسا ہوگا، شریعت مطہرہ کا پابند ہوگا، سید صاحب فرما رہے تھے ماں باپ کو دین پڑے ہوں تو بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ جب دین پڑے ہوں گے، کیوں کہا گیا رسول اعظم نے کیوں کہا دین والے ڈھونڈو؟ اسی لیے کہ جب دین والے ڈھونڈو گے تو دولت ہو کہ نہ ہو، لیکن ساری زندگی رسول اللہ کی سنتوں کا جو ہے سبق پڑھائیں گے، پاٹ پڑھائیں گے، تو ان کی زندگی یہ تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، اور جیسے تیسے نہیں کٹے گی۔ میں نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دیتے چلوں گا، جو رسول اللہ کے غلام تھے انہوں نے غلامی کی جو ہے غلامی کا ثبوت دیا تو انہوں نے کچھ قربانیاں بھی دی، لیکن وہ کامیاب بھی رہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس پر بھی دلیل دوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 7 سال سے بڑا ہو جائے، 10 سال تک اس کی عمر ہو جائے، تب تک تم نماز کا حکم دو۔ اب جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے، بیٹا ہو یا بیٹی، اب اس کے جو ہے بستر کو الگ کر دو، اس کو کسی کے ساتھ سونے مت دو، اس کا بستر الگ کر دو۔ اب جو ہے اب نماز کا حکم نہ دو، بلکہ اب مار کر اسے نماز پڑھاؤ، مدرسے تک چھوڑ
طریقہ اپنائے گا تو بیٹا 10 سال کی عمر میں جائے گا کہاں؟ اس وقت اسے پتا نہیں ہے کہ اس پڑھائی کا سلا بعد میں کیا ملنے والا ہے۔ امتحان جو ہوتا ہے، پریکشا جو ہوتی ہے، پریکشا کا رزلٹ جو ہے پریکشا میں نہیں آتا ہے، پریکشا ہونے کے بعد میں آتا ہے۔ یوں ہی کہ پڑھائی کا جو رزلٹ ہے، پڑھائی سے کیا ملتا ہے وہ بڑوں کو پتا ہے لیکن چھوٹوں کو پتا نہیں ہے۔ اب انگلی پکڑ کر کے دنیا بھی سکھاؤ، اور دنیا اتنی سکھاؤ کہ دنیا کے بادشاہ بنا دو، اور صرف دنیا نہیں بلکہ ساتھ میں دین سکھاؤ، تاکہ ہمارے بیٹے انجینئر ہو کر کے بھی انہیں پیشاب کرنے کا طریقہ نہ ہے۔ ایسا علم نہیں دینا، علم دنیا کا بھی دو اور ساتھ میں دین مصطفیٰ کا غلام دو۔ چاہے کسی کورٹ میں کھڑا ہو، چاہے کسی پولیس کو جو ہے پولیس تھانے میں کھڑا ہو، اگر اس کی کہیں پہ بھی ڈیوٹی لگ جائے تو ایسا نہ ہو کہ یہ کہے کہ میں رشوت لے کر کے سب کچھ ایمان بیچنے کو تیار ہوں۔ جب باری آئے ختم نبوت پر، جب باری آئے رسول اعظم کی عزت و آبرو پر اور محبت پر، جب رسول اعظم کی باری آئے تو ہمارا بیٹا یہ نہ کہے پیسے دے دو چل جائے گا، کہے گا سر حاضر ہے۔ خبردار، امام الانبیاء کی عزت کی طرف انگلی اٹھا کر کے دیکھا، ابھی ہم زندہ ہے، امام الانبیاء تک پہنچنے کے لیے ہمارے سروں کے قلعے بنانے پڑیں گے، تب ہم آگے جانے دیں گے۔ یہ علم دین سکھاتا ہے مسلمانوں۔ آج نہ ہم میں دنیا رہی نہ ہم میں دین رہا۔ دنیا جو ہے، دنیا کو کیا دوش دے، دنیا کو کیا دوش دے۔ شاعر نے کہا نا دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے ہی چراغ سے، ورنہ ہمارا یہ حال نہیں تھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اب انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ اب جب 10 سال کے بعد میں 15-16 کی عمر میں پہنچنے لگے، اب جب بالغ ہو جائے تو اب ان کے نکاح کے لیے، ان کی نکاح کے لیے رشتہ ڈھونڈو، ان کے نکاح کی تیاریاں کرو، کیونکہ اب یہ بالغ بن چکا ہے۔ نکاح کرواؤ، تاکہ نکاح کروا دو کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں بچہ پیروں پر کھڑا ہو جائے، پھر نکاح کروائیں گے تاکہ آگے زندگی جینے کا کچھ سلیقہ آ جائے۔ نہیں، یہ دنیا کا سبق ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نکاح کرو، تمہاری روزی میں برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزی کا دگنا تمہیں عطا کرے گا، جب پہلے ملتا تھا اس سے دگنا عطا کرے گا۔ اب دینے والا رب ہے، وہ پاک پروردگار ہے، وہ دینا چاہے تو زمین سے بھی دے دے، وہ دینا چاہے تو آسمان سے بھی دے دے، وہ دینا چاہے تو لوٹری کی شکل میں دے دے ہمیں پتہ تک نہ چلے، وہ دینا چاہے تو خزانے کے روپ میں دے دے ہمیں پتہ تک نہ چلے۔ بس دعا یہی کرنا مولا، دھن دولت کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ضرورت ہے کہ پیٹ کچھ ہم ہمارا زندگی بسر کر لیں، اپنے بچوں کو کچھ کھلا دیں، حلال کی روزی اتنا ہی مانگا کریں، کیونکہ زیادہ دولت بھی پھر جو ہے پیروں کو نیچے سے کھسکا دیتی ہے۔ اسی لیے رب سے کہیں مولا مجھے اتنا ہی دینا جتنی میری اوقات ہو، اس سے بڑھ کر مت دینا۔ اب امام الانبیاء نے فرمایا جب 15 سال کا تمہارا بچہ یا بچی ہو جائے، صرف بیٹا ہی نہیں بیٹی کے بھی یوں ہی مطابق ہے، کہا تم جو ہے دین اسلام پڑھاؤ، نماز کا حکم دو۔ اب جب یہ پروان چڑھیں گے، بچے 7 سال تک اپنے ماں باپ کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتے دیکھیں گے، 7 سال کے بعد باپ نے دباؤ دیا، 10 سال تک نماز کا حکم دیا، شریعت مطہرہ پڑھائی، 10 سے 15 سال جتنی عمر تک دین اسلام پڑھایا، 15 سال کے بعد میں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس کی شادی کا انتظام کرو، نکاح کا انتظام کرو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول، عرض کرتے ہیں پاک پروردگار کے محبوب کی بارگاہ میں یا رسول اللہ شادی کے لیے رشتہ کیسا ڈھونڈے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تم فکر نہ کرو، ابھی تمہاری پہلی سیڑھی سے لے کر کے جوانی کی پہلی دہلیز پر تم نے قدم رکھا ہے، آؤ میں تمہارا امام الانبیاء ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، تم میری امت ہو، تو میں نہیں سکھاؤں گا تو اور کون سکھائے گا؟ قرآن سے پوچھیں تو قرآن ہمیں سبق دیتا ہے۔ اب جب زندگی جینے کا طریقہ 15 سال تک پہنچ چکے، اب تک بچہ رہا ماں باپ کی تربیت میں، جب یہ تربیت ہوگی تو بیٹا 15 سال کی عمر میں جو ہے عقل جو ہے بالغ ہو جائے گا، عقل مند ہو جائے گا، تب اسے پتا چل جائے گا کہ ماں باپ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ پہلے ہماری مار سے ڈرے گا، لیکن 15 سال یا 13-14 سال کا جب سمجھدار ہو جائے گا تو اسے بھی یہی دین مصطفیٰ سکھائے گا کہ بیٹا خبردار باپ کی نظروں سے نظریں ملا کر کے باتیں نہ کرنا، ورنہ جو ہے یہ تیری عبادتیں، یہ تیری ریاضتیں دنیا میں دھری رہ جائیں گی اور تو کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ یہ دین مصطفیٰ درس دیتا ہے۔ جب 15 سال کا ہو جائے، اب امام الانبیاء نے فرمایا لڑکی ہو یا لڑکا اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا چاہو تو دیکھو، کیا دیکھو؟ 4 چیزیں دیکھو۔
चार चीजें क्या देखो, उस लड़की का या लड़के का हुस्न देखो, फिर जो है उसका माल देखो, यानी उसके पास धन दौलत क्या है वो देखो, फिर उसका खानदान देखो, दीन, फिर फरमाया दीन देखो। अब ये तीन बातें बताने के बाद में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बढ़ चढ़कर अगर किसी चीज को देखो तो वो दीन मुस्तफा को देखो। अब ये तीन चीजें कहाँ और इन तीन चीजों का क्या करेंगे, तो आइए बताते हैं। इमामुल अंबिया ने सिर्फ फरमाया कि ये जिंदगी गुजारने के लिए है, लेकिन दीन का फायदा क्या है। जब औरत हुस्न जमाल वाली होगी तो हुस्न जमाल तो जवानी 4 दिन की टल जाएगी, हुस्न जमाल जो है टल जा, हुस्न जवानी जो है उतर जाएगी, हुस्न जमाल चला जाएगा, फिर निकाह किस काम का। अब माल जो है, माल का कोई भरोसा नहीं है, कब औरत अकड़ जाए और कब क्या से क्या कर दे। लड़के के पास ज्यादा होगा तो कब क्या लड़का क्या से क्या कर दे। लेकिन जो है तीसरी बात बताई खानदान, तो खानदान के नाम पर जो है हमें धमकियां देंगे, चाहे लड़की वाला लड़की को देखे। जाहिर बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो फिर वो जिसकी जो है जिसके पास धन दौलत होगा वो अपनी ही ताकत बताएगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया ये तीनों चीजें हो। इमामुल अंबिया ये नहीं चाहते कि ये ना हो, ये हो कि ना हो, ये हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये देखो कि दीन मुस्तफा है कि नहीं। लड़की हो या लड़का, उसका दामन देखो कि कितना पाक दामन है, कितना नेक सीरत है, कितनी नेक सीरत है। अब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों, तो हुजूर की बारगाह से यही आवाज आएगी, हुस्न मिट जाएगा, धन दौलत कब एक झटके में खत्म हो जाए पता तक नहीं चलेगा, खानदान कब रिश्ते नाते तोड़ दे पता तक नहीं चलेगा, लेकिन दीन मुस्तफा ये दीन है। इल्म वो चीज है कि इल्म हमेशा आगे रहेगी। अल इल्म नूर, इल्म नूर है, हमेशा रोशनी बताता जाएगा। बीवी होगी तो शौहर के हुकूक को जानती होगी, शौहर के बीवी पर क्या हक है, इस्लाम क्या कहता है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगी। अगर शौहर पड़ा हुआ होगा तो शौहर जो है जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारेगा। इसी यही के दीन फायदा पहुंचाता। इसीलिए इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे दीवानों मेरे उम्मतियों ये चीजें तुम शादी करने से पहले ढूंढो। अब जो है बंदा या बंदी जब पढ़ा हुआ हो, जब पढ़ा लिखा हो, दीन मुस्तफा पढ़ा हो, यहाँ तक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म क्या है, अल इल्मु मिनल मुमिनीन, इल्म जो है मैं मुमिनों के लिए हथियार है। अल इल्मु मिनल मुमिनीन सालिह, इल्म जो है मुमिनों के लिए एक हथियार है। हथियार कैसे, अब आए जरा, एक कमरा बंद है, बंद कमरा है, हम जो आज हमारे पास माँ बाप भी है, पीर साहब भी है, धन दौलत भी है, लेकिन अगर इल्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि एक इल्म रोशनी है, नूर यानी कि रोशनी है। एक बंद कमरे में माँ बाप भी बैठे हैं, पीर साहब भी बैठे हैं, उस्ताद भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, लेकिन अंधेरा है। जब दरवाजा खोल करके बेटे को अंदर छोड़ दिया जाएगा तो जाहिर बात है बाप को भी पैर लग सकता है, माँ को भी पैर लग सकता है, पीर साहब को भी पैर सा लग सकता है, क्योंकि रोशनी नहीं है। और रोशनी आ गई, उस रोशनी का नाम दीन मुस्तफा, उस रोशनी का नाम इल्म है, कुरान की तालीम है। ये पकड़ा दो ताकि कमरे में उजाला ही उजाला हो जाए। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी जो है माँ का भी अदब जान ले, बाप की भी कदर जान ले, पीर का भी मर्तबा जान ले, उस्ताद का भी अदब सीख ले। ये कोई बता सकता है तो रब की पाक किताब कुरान मजीद मेरे और आपके प्यारे आका की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें बताती है। हमने ये सब तरीकों को छोड़ा, हमने दुनिया की रस्मों को अपनाया। आज हमारे बच्चे दीन पढ़ने को तैयार नहीं। अगर बच्चे बेचारे जाते भी हैं तो बच्चों को क्या पता दीन का फायदा क्या है। माँ बाप उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। ना हमारे बच्चों के पास दुनिया की पढ़ाई है, ना दीन की पढ़ाई है। मुसलमानों, हम अपने बच्चों की जिंदगी को किस तरफ ढकेल रहे हैं, अपने बच्चों को कौन सी दुनिया बता रहे हैं, इस बारे में कल पूछा जाएगा। रसूल आज़म ने फरमाया जो मेरा उम्मती है उस पर ये मेरा हक है कि वो अपनी औलाद को सिखाए। क्या सिखाए? मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत सिखाए कि रसूल आज़म हमारे पैगंबर हैं, हुजूर की मोहब्बत भी सिखाए, दीन मुस्तफा भी सिखाए, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत सिखाना ये माँ बाप पर फर्ज है। मुसलमान हो, अब यहाँ पर बस नहीं होता है जब बंदा दीन मुस्तफा पड़ा हुआ होता है, जब ये बंधन जो है, बंधन जो है, लड़का लड़की बालिग हो गए, इस अंदाज में जब रिश्ता बनता है, लड़का भी जो है पड़ा
ہوا ہو، لڑکی بھی پڑی ہوئی ہو، دین مصطفیٰ کی پابند ہو دونوں، تو رشتہ کیسا کامیاب بنتا ہے پتا ہے؟ جب یہ ایسا انداز ہوتا ہے، دولہے ہوتے ہیں مولا علی کی ذات اور دلہن ہوتی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی ذات، اور جب یہ دو ذاتیں ایک ساتھ ہو جاتی ہے تو زندگی کا عالم کیا ہوتا ہے مسلمانوں؟ آئیے سیدہ طیبہ کی طاہرہ کی چوکھٹ سے دین اسلام سیکھتے ہیں۔ آج جو عورتیں ہماری مائیں بہنیں کہتی ہے کہ اسلام ہمیں پابند کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں پابند کرتا ہے۔ اسلام نے ہمیں پابند نہیں کیا، اسلام نے ہمیں روشنی دی ہے، اسلام نے ہمیں جو ہے ظالموں کے ظلم سے بچایا ہے، ورنہ اسلام کے آنے سے پہلے عرب کی سرزمین سے پوچھو کہ عرب کی سرزمین تو آواز دے کے بتا تیری چھاتی پر کیا ہو رہا تھا، تو عرب کی سرزمین آج بھی یہ گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی کہ امام الانبیاء سے پہلے میری چھاتی کا یہ حال تھا، میرے سینے کا یہ حال تھا کہ روزانہ کی جو ہے زندہ بچیاں دفن کر دی جاتی تھی، کئی قتل کر دیے جاتے تھے، بیواؤں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، بیوہ عورتوں کو مسلمانوں، جو عورت ہماری ماں اور بہنیں کہتی ہے کہ اسلام ہمیں پابند کرتا ہے، ذرا ایک مرتبہ اس آج سے 1400 برس پہلے کے ماحول کی طرف نظر اٹھائیں تو صحیح، باپ اپنی سگی بیٹی کو دفن کر دیتا تھا، بیوہ عورت کو جو ہے سگی ماں سے اللہ اکبر بیٹا زنا کیا کرتا تھا، یہ دنیا نے درس دکھایا تھا۔ آج رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرنے والے ہم مسلمان آج اسی دنیا کو پوج بیٹھے ہیں، اس دنیا نے یہ سبق سکھایا تھا، اور زیادہ اس میں گم اور مست رہے تو یہ آج بھی دکھا رہی ہے، آنے والا وقت اس سے بھی خراب دکھائے گی۔ پلٹ جائیں، رسول اعظم کی سنتوں کے پابند بن جائیں، قرآن کی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں زندگی گزارنا شروع کر دیں، کیونکہ آباد زندگی وہی ہے جس میں قرآن کی تعلیم ہوگی، وہ زندگی آباد نہیں جس میں دنیا ہو، بلکہ وہ دنیا والی زندگی برباد زندگی ہے جو آج ہماری ماں اور بہن کہتی ہے ہمیں اسلام پابند کرتا ہے، ہمیں اسلام جو ہے پردوں میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھ میری ماں میری بہن، ایک وہ وقت تھا آج سے 1400 برس پہلے کا، امام الانبیاء کے آنے سے پہلے کا زمانہ تھا، تجھے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، سگا بیٹا سگی ماں سے زنا کیا کرتا تھا اور بازار میں بیچا کرتا تھا۔ جب عورت بیوہ ہو جاتی تھی یعنی کہ اس کا شوہر مر جاتا تھا، اس کے جسم سے یہ باتیں کرتے ہوئے اور آج سنتے ہوئے شرم آتی ہے، جسم سے کپڑے اتار کر کے اسے جو گدھے یا کچر پر بٹھا کر کے پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا، اس کا منہ کالا کر کے یہ دنیا نے درس دیا تھا۔ یہ دین آیا جس نے عورت کو عزت بخشی، اسلام آیا مرد نے بھائی کو جو ہے محبت کا درس اگر کسی نے دیا ہے تو قرآن نے دیا ہے، ماں باپ کا ادب اگر کسی نے دیا ہے تو رسول اللہ کی غلامی نے دیا ہے، امام الانبیاء کی تشریف آوری نے دیا ہے، تو ہمیں بھی یہی چاہیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں اپنی زندگی میں رسول اللہ کی زندگی کو ایڈ کرو، اسی کا نام غلامی ہے۔ آج ہم نے دنیا کی زندگی کو اپنایا اور پھر عالم کیا تھا، غریبوں کا کوئی غریبوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، عورتوں کا یہ حال تھا۔ اس تاریکی کے دور میں امام الانبیاء کی تشریف آوری ہوتی ہے، آپ نے جو ہے پھر جو دنیا کو درس دیا، 7 سے 5-6 سال کی عمر میں صداقت اور امانت کے بادشاہت کا تاج اگر کسی کے سر پر رکھا گیا، میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ، آپ کے آقا کے بسر منور پر وہ تاج رکھا گیا، دنیا نے ہمارے آقا کو پہچانا، ہماری آقا کی شان کیا ہے، پھر وہ شمع جلائی، وہ کرن جلائی کہ پوری دنیا کے کونے کو روشن کر دیا، پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر جگہ یہی عالم تھا، لیکن جو ہے ایک اندھیرے سے اجالے کی نور کی کرن چمکتی ہے، پوری دنیا کو اجالے میں بدل دیتی ہے، پھر یہ زندگیاں دی ہے، یہی رسول اعظم ہے۔ آج مسلمانوں رسول اعظم اگر اللہ کرے ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم امام الانبیاء کی امت میں سے ہے، اور پھر بھی ہم رسول اعظم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ مسلمانوں اپنی زندگی جینی ہو، رسول اعظم کی زندگی کو سامنے رکھیں، قرآن کے حکموں کو سامنے رکھیں۔ جو عورتیں کہتی ہیں ہمیں اسلام پابند کرتا ہے، میں ہماری ماؤں اور بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے پابند نہیں بلکہ اسلام نے اگر عورت کو کسی دین نے عزت سے بخشا ہے تو وہ اسلام نے بخشا ہے، اور اتنا
اتنا بخشا کہ بیٹی کو رحمت قرار دے دیا کہ جس گھر میں بیٹی ہو اس گھر پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ یہ اگر کوئی دین سکھاتا ہے تو ہمارا دین سکھاتا ہے، اس دین کی پابندی کر لو، آج اس قرآن پاک کی تعلیمات کی قدر کر لو، ورنہ کب کیا پتہ یہ جو اس جسم خاکی سے اس روح کا کنیکشن ختم ہو جائے، پھر تو اللہ بڑی جو ہے سختی کے ساتھ اگر پوچھنے پر آ گیا تو نہ میں جواب دوں گا نہ آپ جواب دے پائیں گے، وہ رب کی ذات ہے، اسے کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ رسول اعظم کی زندگی کو سامنے رکھیں، پھر جب بندہ بچہ اور بچی دونوں دین والے ہوتے ہیں، سبق اس محفل میلاد سے یہ اٹھ کر لے کر کے جانا ہے کہ اپنے بچوں کو دین کا بھی اور دنیا کا دونوں کا پیکر بنا کر کے دینا ہے۔ دھن دولت بچوں کو وراثت میں ملے یا نہ ملے، حق کی روٹی، حق کی روزی اور دین اسلام اور دنیا کا علم ان کے سینوں میں دے کر کے چلے جائیں گے تو ساری زندگی پھر جو ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے محتاج بنا دے، جسے چاہے پل میں جو ہے سرتاج بنا دے۔ رسول اعظم کے غلاموں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، اب دو چار باتیں کر کے میں اپنی تقریر کو سمیٹ لوں گا۔ رسول اعظم کے غلام جتنے جو ہے مرد ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت کریں، بیویوں کو پیر کی جوتی نہ سمجھیں۔ رسول اعظم کی زندگی اٹھائیں تو صحیح، سید صاحب فرما کے گئے رسول اعظم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو آتا، سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ کے دے دیا کرتے تھے۔ اگر کبھی طبیعت خراب ہوتی تھی تو ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، انہیں کھلاتے تھے، ہر بات میں ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ آج جو یہ ہماری یہ دنیا ترس دے رہی ہے، یاد رکھو یہ جو سانسیں ختم ہو جائے گی، رب کی ذات پوچھنے والی ہے، جو رب جو ہر چیز کے بارے میں حساب لے گا۔ یہ جو نوجوان نسل میں آج یہ ایک بیماری دنیا نے بلکہ ہر کسی نے پھیلا دی ہے کہ اپنا گھر تو پھر دور نہیں ہے، آج دوسروں کے گھروں کی جانب دیکھ کر کے جی بھر لیں، اور جو ہے ہمارا گھر پھر کس نے دور رکھا ہے؟ اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنے جو ہے گھروں کو بچاؤ۔ رسول اعظم کے غلاموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے باقی سب درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارک صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی شریعت مطہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں، تاکہ ہمارے بچے کچھ دیں کہ نہ دیں، جب اس روح جو ہے خاکی بدن سے روح نکلے تو ہمارے جو ہے سر کی طرف نہیں بلکہ پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر کے قرآن پاک کی تعلیمات پڑھیں اور ہمارے جانے کے بعد میں اس دین کو عام کریں، تاکہ ہماری جو ہے جانے کے بعد میں صدقہ جاریہ بن کر کے ہماری بخشش کرائے، ہمارے گناہوں کو معاف کروائے۔ مسلمانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ جو یہ آج سوچ رہے ہیں کہ ہم آج کسی اور کے گھر کی طرف دیکھ کر کے جو ہے اپنا گھر پھر بسا لیں گے، یاد رہے جو ہے مختصر بات بتاتا چلوں۔ رسول اعظم نے فرمایا جو غلط کام کرتا ہے گویا یعنی کہ جس نے زنا کیا اس پر قرض ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان کبھی مسلمانوں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جو آج ہمیں دنیا نے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ دوسروں کے گھروں کو جو ہے برباد کر کے چھوڑو، اگر میرے اور آپ کے گھر میں یہی کوئی آ کر کے کرے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ حضور نے فرمایا جو یہ کام کرے گا اس کے جو ہے گھر میں 4 عورتوں سے یہ قرضہ ہے اتر کر کے ہی رہے گا۔ اور جو امام الانبیاء نے فرمایا ہے نوجوانوں کو لیے خاص الخاص یہ نقطہ دے کر کے جا رہا ہوں، اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کریں، پھر چاہے اپنی بہن بیٹیوں کو ہم کتنے ہی پردوں میں کیوں نہ چھپا لیں، رسول اعظم کے جو قول ہیں، جو احادیث طیبہ ہیں وہ سچ ہو کر کے رہیں گے۔ اسی لیے حضور کی زندگی کو پڑھیں، اسی لیے کہا گیا علم دین مصطفیٰ پڑھیں، دین جو ہے اچھی اور سچی زندگی بتاتا ہے، جو یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ اپنی عورتوں سے محبت کریں جتنی رسول اعظم نے کی اپنی ازواج مطہرات سے، اتنی بھی نہیں کہ ماں باپ کی قدر و قیمت کو بھول جائیں، ماں باپ کی عزت سب سے پہلے، اس کے بعد میں اپنی بیویوں کو بھی خوش رکھیں۔ اور بیویوں سے، ماں بہنوں سے گزارش ہے، آخری بات نقطہ دے کر کے اپنی تقریر کو سمیٹ لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ان باتوں کو نوٹ کر کے رکھیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
नबी की लख्त जिगर है। कौन है फातिमा जिनको कौन नहीं जानता। करब शोहदा करबला की अगर कोई वालिदा है, अहले बैत की वालिदा है, नबी की अगर कोई लख्त जिगर है, नबी के दिल का चैन और सुरूर है, वो सैयदा तय्यबा ताहिरा है। जो औरतें आज 5 वक्त की नमाज पढ़ कर कहती हैं कि हमारी जिंदगी आबाद हो जाएगी, हम कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ औरतों को निशाना नहीं बना रहा, मैं दोनों तरफ से निशाना बना रहा हूँ। जो मर्द भी हो, जो रसूल आज़म मर्द वो है जो हुजूर की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। जब दो बंदे ऐसे होते हैं, दोनों दीन वाले होते हैं, तो जोड़े बनते हैं, तो उन जोड़ों से गौसे पाक जैसी औलाद निकलती है। जब दोनों बच्चा और बच्ची दीन मुस्तफा वाले होते हैं, उनके पास धन दौलत हो के न हो, सैयदा तय्यबा ताहिरा का निकाह देखें, मौला अली का निकाह देखें, कोई बड़ा जहेज नहीं था, दीन था, पाक दामनी थी, दुनिया को तरस दे करके चले गए और वो बेटे उनके निकाह से पैदा हुए कि दुनिया आज भी सलाम कर रही है, कल क़यामत तक उन्हें सलाम करती रहेगी। सैयदा तय्यबा ताहिरा की जिंदगी की आखिरी बात बता के चलो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ज़ जिगर है, जिनकी दाद जो है हुजूर अकरम, ये जो कौन है सैयदा तय्यबा, हम आज ना पाक लोग जो है, हमारी जुबानें तो ना पाक है, क्या पता क्या क्या बोलती है। ये वो पाक हस्तियां हैं जिनके बारे में आला हजरत के पोते या बेटे फरमाया करते थे, मैं नबी की बेटियों का नाम बिना वुजू के कभी नहीं लिया करता था। ये वो मकाम वाली है जिनको देख करके फरिश्ते भी पर्दे किया करते हैं। ये वो मकाम वाली है जिनकी दहलीज पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जो है बिना इजाजत के घर के अंदर तशरीफ नहीं लाते हैं। इनकी ये शान है। वो सैयदा तय्यबा ताहिरा की इबादत का आलम क्या है, एक रात में एक सजदा जिसका पूरा नहीं होता था, माँ बहनों के लिए बड़ी बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी शख्सियत की मालिका है, जब शादी हो गई तो अपने घर को बसाया। हुजूर ने फरमाया था, बेटा अब तेरा घर वही है। हाँ हाँ, मैंने अपने दिल पर जो है पत्थर रख लिया है, हज़रत मौला अली को कोई तकलीफ न आने पाए। आज थोड़ी थोड़ी बात पर अपने जमाइयों को डांटने वाले जो जमाई आज बेटियां हैं तो अपने ससुराल में माँ बाप उनके जो है लड़के के माँ बाप की कदर नहीं करती। बेटा है जमाई है तो वो जो है अपनी बीवी के माँ बाप की कदर नहीं करता। आज मैं सामने वालों के माँ बाप की कदर नहीं करूंगा तो मेरे माँ बाप की कदर कोई नहीं करेगा। अगर मोहब्बत लेनी है तो मोहब्बत का दर्स सिखाना भी होगा मुसलमानों, ये हो ही नहीं सकता। लड़के से भी ये गुजारिश है कि लड़की के माँ बाप से मोहब्बत करे ताकि वो खुश रहे, और लड़की से अखस्सुल खास गुजारिश भी है, इस्लाम का पैगाम भी है कि बाप का घर छूटने के बाद अगर तेरा घर कोई हकीकी घर है तो वो तेरे शोहर का घर है। अपने ससुराल को संभालो, अपने घर को सैयदा तय्यबा ताहिरा की जिंदगी के मुताबिक चलाओ जैसे उन्होंने अपना घर चलाया था। इतनी बड़ी आबिदा का है जो है जिनकी इबादत का ये आलम है। एक मर्तबा आपकी और मौला अली की कोई बात हो गई, जब थोड़ी सी बात हुई मौला अली की, जब ये बात हुई हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा के बीच में, तो इसमें गलती पर थे मौला अली। हुजूर तक बात पहुंच गई, कहा जो हज़रत फातिमा और मौला अली के दरमियान जो है थोड़ी सी बातचीत हुई है, गुफ्तगू हुई है। हुजूर अपने हुजरे मुबारका को छोड़ करके आते हैं हज़रत सैयदा के घर पर, आकर के सीधे हज़रत मौला अली से फरमाते हैं मेरी लफ्ज़ जिगर कहाँ है। जब कहे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उन माँ बाप के लिए जो है नुक्ता है जो अपने जमाइयों को बिना किसी गलती के छोटी छोटी बातों पर बेटी को समझाए बगैर जमाइयों को धमकियां देने लगते हैं। रसूल आज़म की जिंदगी को नमूना बनाए। हुजूर कहा मेरी बेटी का, हज़रत मौला अली ने फरमाया सामने बैठी है। जब हुजूर वहां पहुंचते हैं क्या देखते हैं, जो हज़रत फातिमा खड़ी है। हज़रत फातिमा को डांटना शुरू किया, हालांकि ये भी हुजूर को पता था कि मौला अली गलती पर है, लेकिन मौला अली देख रहे हैं इमामुल अंबिया अपनी लफ्ज़ जिगर को डांट रहे हैं जो कि जन्नती औरतों की सरदार है। मौला अली रोते हुए आगे बढ़े, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, गलती पर मैं हूँ, अपनी बेटी को न डांटे। आज से हमारे घर की बात कोई आपके घर तक पहुँचने नहीं पाएगी। अपने घरों की बातें औरतों से भी गुजारिश है। सैयद साहब जो है फरमा कर गए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, एक दूसरे के जो है कपड़े बन चुके हैं। एक दूसरे के राजो न्याज की बात अपनी सहेलियों में न लड़की करे न लड़का अपने दोस्तों में करे, क्योंकि कल थू
फालतू हमारी जिंदगी पर होगी वो तो मस्करे मजाके बढ़ा करके उन्हें चले जाएंगे। बीवियों से गुजारिश है कि अपने शोहरों की कदर करें, उनकी इज्जत करें। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा है, अपनी जिंदगी का आखिरी मौका है जब इस दुनिया को ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने वाली है, तब क्या आया करती हैं हजरत इमाम हसन हुसैन को नहला दिला करके खाना खिला करके हुजूर के दरबार में भेज देती है गुंबद खजरा की तरफ, और हजरत मौला अली को बुलाती है। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं हम दोनों भाई हमारी बहन हम गेट पर खड़े होकर कहते थे आज आखिर मामला क्या है। ये वो माँ है जिस माँ की बराबरी कोई माँ दुनिया में कर नहीं सकती है। ये वो माँ है आज हमें नहला धुला करके खाना खिला करके शफकत का हाथ फेर करके आप जो है हमें घर से निकाल दिया और कहा आप जाइए नाना की बारगाह में हाजिरी दे के आए। आप हजरात जो है ये तीनों बहन भाई जल्दी से हाजिरी दे करके आ गए। क्या देखते हैं हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा है, तमाम औरतों की जन्नत में सरदार है। जो औरत आज अपने शोहर का कोई भी हक नहीं रखती उनके लिए ये नुक्ता है जिनकी इबादतों में एक एक रात एक सजदे में गुजर जाती थी, अपने शोहर के सामने हाथ फैला कर हाथ पकड़ते हैं और अर्ज करती हैं ये मेरे सरदार मौला अली मेरे से अगर जिंदगी में किसी भी किस्म की कोई गलती हुई है तो खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे। मौला अली ने हाथों को पकड़ा और कहने लगे नबी की लख्त जिगर तेरी भला क्या गलती हो सकती है, तू तो नूरे नजर है इमामुल अंबिया की, तू तो जन्नती औरतों की सरदार है। लेकिन सैयदा तय्यबा ताहिरा की जुबानी सुने तो सही, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मौला अली से कि अली हाँ मैं नबी की बेटी हूँ, हाँ मैं जन्नती औरतों की सरदार हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले नबी का दीन शरीयत मुस्तफा है और उसी शरीयत में कानून में ये लिखा है कि जो औरत अपने मर्द का अपने शोहर का दिल दुखा करके इस दुनिया में मर गई उसके लिए जन्नत में कोई ठिकाना नहीं है, चाहे उसकी इबादतें कितनी भी हो। मुसलमानों ये शरीयत है, कहते हैं कि दीन मुस्तफा पढ़ो, क्यों पढ़ो? इसलिए पढ़ो कि चार आंखें हो जाएंगी, जिंदगी जीने का सलीका और तरीका सीख लेंगे। जो है हमें रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में उनके मकाम के बारे में पता चल जाएगा। ये शादियों की महफिलों से इन बातों को सुन करके एक कान से दूसरे कान में निकाले नहीं, बल्कि जो है अपने घरों के माहौल को सुधारे। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से।